الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ پارہ اور یہ سورت ختم ہو رہی ہے اور عرض کی تھی کہ اس کے حوالے سے بدعت کے موضوع پر کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شافعی حضرات کے نزدیک یہ آیت سجدے کی آیت ہے. وہ اس آیت پر سجدہ کہتے ہیں. ہم احناف اس آیت پر، کیونکہ جہاں قرآن کریم میں سجدہ کا حکم رکوع کے ساتھ ہے وہاں نماز کا سجدہ مراد ہے. حنفیہ کے نزدیک یہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اچھے کام کرو. اس سے پچھلی آیتوں میں آپ جو بیان سن چکے، میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں. یہاں کیا مراد ہے کہ ایک تو ایمان والا جس کے عقیدے درست ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. اس موضوع پر تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں، میں پھر کچھ باتیں دہراؤں گا. ہم اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت نہیں کرتے. اللہ والوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کی ہم تعظیم اونچی کہیے
ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں، اونچی کہیے، یہ جملہ یاد کر لیں، ہر عبادت میں، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت میں ضرور تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اخلاق اور درست معاملات کی تاکید فرمائی ہے۔ عبادات اور خیر علیحدہ علیحدہ ذکر فرمانے میں تکرار نہیں ہے۔ یہاں اتنی بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے دین جو ہمارا ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اسلام کو سمجھانا ہو، دین بتانا ہو تو ہم اس کے 3 یا 4 شعبے کرتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس کا بیان کرتے ہوئے 3 یا 4 شعبوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس دین میں اعتقاد یعنی عقیدے، اعتقادات، دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا شعبہ معاملات۔ کچھ لوگ اخلاق کا بیان معاملات کے تحت کرتے ہیں، کچھ اس کو الگ شعبہ کہتے ہیں، یعنی چوتھا شعبہ اخلاق۔ یہ میں نے آپ سب سے سننا ہے، یاد کر لیں۔ پہلا شعبہ اعتقادات، عقیدے، دوسرا شعبہ عبادات، تیسرا شعبہ معاملات۔ اگر اخلاق کو الگ کریں تو وہ چوتھا ہو گیا اخلاق۔ یہ 4 شعبے کہ اس دین میں عقیدے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عبادات کا ذکر ہے کہ ہم اللہ تعالی کی بندگی کریں، جو بتایا گیا، جو فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، جو کرنا ہے۔ پھر معاملات ہیں، آپس میں رشتے ناطے، لین دین، کاروبار بھی ہے، دوسروں سے ملنا جلنا بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، وہ سب معاملات میں آتا ہے۔ اب تمام معاملات کو اچھی طرح ادا کرنا، بولنا ہے تو اچھی طرح، ملنا ہے تو اچھی طرح، رہنا ہے تو اچھی طرح، اس کو اخلاق کے تحت بیان کر دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ بدعت، جو صحیح طرح بولتے نہیں ہیں وہ بدعت بولتے ہیں۔ بدعت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ تم لوگ بدعتی ہو، بدعت کرتے ہو۔ اس حوالے سے کچھ باتیں آج، باقی آئندہ۔ پہلی بات، لفظ بدعت کے اگر لغت میں معنی دیکھیں، لغات کی جتنی کتابیں ہیں ان لغات میں یہ ہے کہ بدعت کے معنی نئی چیز، بدعت کے معنی نیا کام، نئی چیز۔ اگر صرف نئی چیز کریں تو بہت سارے باتیں ہیں، لیکن جب دین کے حوالے سے ہم بدعت کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو تعریف کرتے ہیں ان کا کہنا یہ کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے۔
جو کام اس زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے وہ بدعت۔ اگر ان کے کہنے پہ جائیں تو پھر اور مسئلہ خراب۔ آج تک انہوں نے بدعت کی کوئی ایک تعریف نہیں کی۔ جب بھی ہم ان کو پکڑتے ہیں وہ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں بدعت کی تعریف کیا ہے۔ دین کے حوالے سے بدعت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ نیا کام، وہ نئی بات جس کا ثبوت دین میں نہ ہو۔ یاد کر لیں، وہ نئی بات، وہ نیا کام جس کا ثبوت دین میں نہ ہو، اور دین میں اس کا کسی طرح ثبوت موجود ہے تو اس کو بدعت، بری بدعت، برا کام، اونچی کہیے، نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ دین ہمارا اللہ تعالی کا پسندیدہ ہے، اس نے پسند کیا ہوا ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ یہ دین کامل اکمل دین ہے۔ معاملات، دیگر چیزیں لوگوں کو پیش آتی ہیں، ماحول، روز نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ کوئی ایسی چیز اختیار کرنا جس کا ثبوت دین میں موجود ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، اور جس کا ثبوت دین میں موجود نہیں اس کے حوالے سے دوسرا حکم ہوگا، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ کار خیر، کار کام کو کہتے ہیں، خیر بھلے کو کہتے ہیں، اچھا کام، بھلا کام، نیک کام کرنا، اس کو بدعت کہہ سکتے نہیں، اور اگر کہتے ہیں تو اس کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ لفظ یاد رہیں گے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ حسنہ کے معنی اچھی بدعت، سیئہ کے معنی بری بدعت۔ ٹھیک ہے، اب یہ موضوع چونکہ بہت لمبا ہے، میں نے صرف موٹی موٹی باتیں چند ایک آپ کو بتانی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں، اسماء و افعال میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک ٹھہرانا، بتانا، شمار کرنا، کہنا، سمجھنا، یہ شرک ہے۔ شرک کے حوالے سے بھی آپ سنتے رہتے۔ شرک کے بعد بڑا گناہ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت۔ لیکن مسئلہ پھر وہی آئے گا کہ بدعت کی تعریف کیا کی جائے۔ جو میں نے بتا دی وہ آپ نے سن لی، جو وہ بتاتے ہیں جو ہر بات پر بدعت 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 کا رٹا لگاتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، ان سے ہم نے ایک نہیں 50 مرتبہ کہا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ بدعت کی ایک تعریف لکھ دو، اس پہ دستخط کر دو کہ اس سے نہیں ہلیں گے۔ اسی تعریف سے پھر آ کے پرکھ لو کہ تم زیادہ بدعتی ہو یا کوئی اور۔ لیکن جب وہ خود پھنستے ہیں، کیونکہ وہی کام وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ مثلا ہم میلاد منائیں تو وہ اس کو بدعت کہتے ہیں، 11ویں منائیں بدعت کہتے ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں
کوئی شرک کہتا ہے، کوئی بدعت کہتا ہے، طرح طرح کے وہ کہ یہ سوئم 7واں 10واں 40واں جو تم منا رہے ہو، عرس منا رہے ہو، یہ بدعت، وہ یوں کہتے ہیں۔ شب برات کو وہ بدعت، حلوہ پکانے کو وہ بدعت، جو تم کے منہ میں آتا ہے کہتے ہیں۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہیں تھا اور اب ہے، وہ بدعت ہے، تو پھر تم بتاؤ تم کیا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ حج کے سوا کوئی سالانہ اجتماع نہیں کرتے تھے، تم جو کر رہے ہو اس کے لیے کیا کہو گے؟ صحابہ نے اس طرح مدرسے نہیں بنائے تھے، ان میں پیریڈ نہیں تھے کہ یہ اب قرآن شریف کا پیریڈ ہے، یہ حدیث شریف کا پیریڈ ہے، اس طرح پیریڈ نہیں تھے۔ اس طرح قرآن شریف چھپا ہوا رنگین اچھے کاغذوں پر ترجمے کے ساتھ، زیر زبروں کے ساتھ، پاروں کی تقسیم کے ساتھ نہیں تھا اس زمانے میں۔ اب زیر زبریں بھی لگی ہوئی ہیں، رنگین چکنے کاغذوں پر چھپتا ہے اور ترجمے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا۔ مسجدیں اس طرح کی نہیں تھی، محراب اس طرح کے نہیں تھے، مینارے اس طرح کے نہیں تھے، یہ مدرسے اس طرح کے نہیں تھے، حدیث کی کتابیں اس طرح نہیں تھیں، ان میں پیریڈ اس طرح نہیں تھے، دستار بندی کے جلسے نہیں ہوتے تھے، اس طرح سندیں نہیں دی جاتی تھی۔ یہ سارے کام کہاں جائیں گے؟ ختم بخاری، ہر سال اخبار میں ان کا اشتہار چھپتا ہے کہ بخاری شریف کا ختم، یہ صحابہ کے زمانے میں بخاری نہیں تھی تو ختم بخاری کدھر سے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ جتنے کام کر لیں، اچھا کہتے ہیں جی سوئم 7واں 10واں ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ہر سیٹھ کے ہاں پہنچے ہوتے ہیں، جو بھی بڑا آدمی لیڈر مر جائے اس کے ہاں یہ پہنچے ہوتے ہیں، تو جب تھی نہیں تو ہندوؤں کی رسم کہتے ہو تو منانے کیوں آ گئے ہو؟ میلاد کو بدعت کہتے ہو تو میلاد کے جلسوں میں کیوں آ گئے ہو؟ جلوس کو بدعت کہتے ہو تو جلوس نکالتے کیوں ہو؟ ہم میلاد کا نکالتے ہیں، تم 50 قسم کے اور نکالتے ہو، پھر ان کا کیا جواب ہے؟ تو وہ جو بھی کر لیں وہ جائز، ہم کریں نیک جائز کام وہ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، پسندیدہ ہے اچھا کام ہے اس کو یہ لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلے کام کرو۔ کیا کرو؟ اونچی کہیے۔ اللہ فرما رہا ہے اچھے کام کرو اور تم کرنے نہیں دیتے ہو، کرے کوئی تو اس پر فتوے لگاتے ہو، اس کو پریشان کرتے ہو، حدیث پڑھتے ہو کل بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ وہ حدیث پڑھتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعتی جنت میں دوزخ میں جائے گا، صاف کہتے ہو، تو تم بدعت کرنے والوں کو دوزخی ٹھہراتے ہو۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ حدیث پڑھتے ہو، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی کام کیا جس کا وہ کوئی ثبوت نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے۔ تو تم یہ حدیثیں پڑھ کر لوگوں کو دوزخی ثابت کرنا چاہتے ہو اچھے کاموں پر، تو پہلے بدعت کی تعریف لکھو۔ میں نے آپ کو سنائی تھی باتیں، مثلاً یہ بات بھی آپ کو سنائی تھی میرے والد صاحب قبلہ کا مشہور واقعہ، بیٹھے ہوئے تھے گھر میں اپنا لکھتے پڑھتے، ایک صاحب آئے، آ کے کہنے لگے مولانا صاحب میلاد کرنا بدعت۔ تو وہ آدمی جس طرح کا تھا، والد صاحب نے دیکھا کہ اس سے علمی بات کیا کی جائے۔ والد صاحب نے کہا اچھا یہ بتا بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہنے لگا جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی اور اب ہے وہ بدعت ہے۔ تو والد صاحب نے اس کی سمجھ کے مطابق بات کی، فرمایا کیا تو تھا اس زمانے میں؟ کہنے لگا نہیں، ان کا تو سر سے پاؤں تک بدعت ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ختم کر پھر دوسری بات کرنا، تجھے تو اتنا بھی نہیں معلوم کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ سمجھ آئی؟ آپ نے مجھ سے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معراج شریف سے جب واپس آئے تو حضرت بلال سے فرمایا تو ایسا کیا کام کرتا ہے میں نے تیرے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے. کن سے فرما رہے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور کیا فرما رہے ہیں؟ تو ایسا کیا کام کرتا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی چاپ، چلنے سے جو آواز ہوتی ہے، وہ جنت میں سنی ہے. تو حضرت بلال آگے سے یہ نہیں کہتے جی مجھے کیا پتا، میں تو جو آپ کہتے ہیں وہی کرتا ہوں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی، دھیان سے سنیں، جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تحیۃ الوضو، وضو کی نیت سے، وضو کی حوالے سے کہ یہ ایک عبادت ہے، تو میں کیا پڑھ لیتا ہوں؟ دھیان سے سنیں، بہت دھیان سے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ایسا کرو؟ اونچی کسی ارشاد میں فرمایا تھا کہ جب بھی وضو کرو 2 رکعت پڑھو؟ اونچی وہ پڑھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو حضور آگے سے یہ نہیں فرماتے میں نے تو تجھے یہ نہیں سکھایا تھا، تو نے کہاں سے شروع کر لی ہے، یہ کب سے پڑھنے لگ گیا، تو یہ کیا کام کر لیا تو نے؟ نہیں، فرمایا اسی کی برکت ہے، اسی کی برکت. اب اس میں تو حضور کی شان کے حضور ان کے قدموں کے چلنے چاپ جو ہے، چلنے کی چاپ سن رہے ہیں وہاں. اس میں بھی دیکھیں کتنا مزہ کہ حضرت بلال چل رہے ہیں زمین پر، آقا سن رہے ہیں جنت میں. معراج کی رات حضور تشریف لے گئے، 8000 سال کے فاصلے پر جنت ہے. کتنے فاصلے پر؟ زمین سے کوئی پیدل چلے اور جنت جائے تو 8000 سال لگیں. اتنی دور جنت میں حضور حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں. 2 باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ